الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صلوات ذرا سب مل کر بولیں صلوات اللہم صلی علی عزیزان محترم، سورہ مبارکہ علق کے ذیل میں سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ کل تک جو کچھ عرض کیا گیا اس کا ماحصل یہی ہے کہ جب پروردگار نے اس قرآن کو نور بنا کر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل کیا تو سوائے ذات رسول اللہ کے عالمین میں کسی کا قلب متحمل ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس علم کے بوجھ کو برداشت کر سکے، کیونکہ وہ علم الہی کہ جس سے اس کی ذات کا تعارف ہونا ہے، یہ کوئی عام علم نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جس سے توحید کا تعارف ہوگا، اور اس علم کا اظہار ہونا ہے ذات مصطفیٰ سے، اور اس علم کو جمع کیا قلب مصطفیٰ میں۔ تو اب جب نبی کے پاس وہ علم موجود ہے، تو اب جب نبی اس دنیا سے جائے گا تو وہ علم اسی کو دے کر جائے گا کہ جس کا قلب بھی اسی طرح سے نور ہے جس طرح سے مصطفیٰ کا قلب۔ اس لیے علی نے کہا کہ علمنی رسول اللہ الف باب من العلم ویفتح من کل باب الف الف باب۔ رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 دروازے تعلیم فرمائے، اور ہر دروازے سے 1000 دروازے کھلتے ہیں۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، پوچھنے والے نے پوچھا فرزند رسول، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کب سے علم الہی کے عالم تھے؟ ذرا سا بیدار ہو جائیں۔ امام نے کہا ہم تو اس وقت بھی تھے جب کب بھی نہیں تھا۔ جناب لیکن میں نے آپ کو پہلے دن بتایا کہ افضل العبادہ فی لیلۃ القدر ہی مذاکرۃ العلم۔ امام نے کہا سب سے بڑی عبادت شب قدر میں یہ ہے کہ علمی مجلس منعقد کرو۔
اب آپ یا تو آپ امام کی مان لیجئے یا اپنی چلا لیجئے، دونوں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے۔ علمی مجلس سب سے بڑی، جو آپ بیٹھے ہیں نا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے شب قدر میں۔ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، تواتر سے واحد یہی روایت آئی ہے، افضل العبادہ مذاکرۃ العلم۔ علمی مجلس منعقد کرو، دو باتوں کو سمجھو، یہ ہے سب سے بڑی عبادت شب قدر میں۔ تو کہا کہ اس وقت تو کب بھی نہیں تھا، اس وقت بھی تھے۔ کہ زمان و مکان بنے گا، اس وقت زمانہ آئے گا۔ کہ اچھا کس کیفیت میں تھے؟ امام کہتے ہیں ابھی تو کیفیتیں بھی خلق نہیں ہوئی تھی، ہم اس وقت بھی تھے۔ کہ اچھا اللہ نے آپ کو کتنے عرصے پہلے اپنے علم کا عالم بنایا؟ ذرا سا توجہ کریں۔ تو کہنے لگے کہ میں تجھے بتاؤں گا تو سمجھ نہیں پائے گا۔ کہ فرزند رسول کچھ تو ارشاد فرمائے۔ کہ اچھا اگر ایسا ہو کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آسمان سے زمین، اس پوری کائنات کو خشخاش کے دانوں سے بھر دوں اور تجھے کہوں کہ اس کو گننے بیٹھ جا، تو جتنے عرصے میں تو گنے گا اس عرصے کے 70,000 گنا عرصہ پہلے ہم اس کے علم کے عالم ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ تو اس قرآن کو نازل کہاں کیا؟ قلب مصطفیٰ میں۔ خالی قرآن نہیں، قرآن اور اس کا امر۔ اب دیکھیے آج کی شب کا بھی تو حق ادا کرنا ہے نا۔ سورہ نحل کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ عطا امر اللہ، 16واں سورہ قرآن مجید کا۔ عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ اور اللہ کے امر کو لینے میں تم جلد بازی سے کام مت کرنا۔ سبحانہ وتعالی اما یشرکون، اور اللہ بہت بلند ہے ان چیزوں سے کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرتے اور شرک کرتے ہو۔ ینزل الملائکۃ بالروح، اور اللہ ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ کس کے ساتھ نازل کرتا ہے؟ روح کے ساتھ۔ اور بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے۔ ذرا سا توجہ، کس پہ نازل کرتا ہے؟ بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے ملائکہ کو امر لے کر نازل کر دیتا ہے۔ تو سورہ نحل کی پہلی آیت نے اتنا تو بتا دیا نا کہ ملک کا آنا نبی کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ ذرا سا توجہ کریں، بندوں میں سے، بھئی کہتا نا کہ نبیوں میں سے جس پہ چاہتا ہے ملک کو نازل کرتا ہے، کہہ رہا ہے کہ بندوں میں سے ہم جس پر چاہتے ہیں ملک کو نازل کرتے ہیں اس کا امر لے کر۔ یعنی فقط نبی کے ساتھ مخصوص تو نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو اس کا بندہ ہو، نبی نہ ہو، مگر اتنا صاحب کمال ہو کہ ملک اس پر نازل ہوتا ہو۔ جناب، اور کب نازل کرتا ہے؟ اب آ جائیے آج کی شب میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ بھئی مجھے ذرا سا اس ترجمے پہ آج روکنا ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو امر کے ساتھ کب نازل کیا؟ مبارک رات میں۔ کون سی رات؟ جو قدر کی رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ جی کیا ترجمہ کرتے ہیں حضور؟ جب نبی ہی نہیں جانتا تو امت کہاں سے جانے گی؟ جی کچھ بیدار ہیں یا نہیں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کہنے لگے بھائی تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ درا نہیں ہے، یہ ادرا ہے۔ درا کہتے ہیں پہچاننا،
ادرا کہتے ہیں پہچانوانا. باب فعل ہے یا نہیں حضور؟ درا پہچاننا، ادرا پہچانوانا. اب آپ دیکھیے کہ ترجمے نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ترجمہ کیا ہوا؟ ما ادرا کا، اور نبی کس نے تمہیں پہچانوایا کہ شب قدر کیا ہے. جی آپ ترجمہ کیا لیے بیٹھے کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ما ادرا کا وما لیلۃ القدر، تمہیں کس نے پہچانوایا، تمہیں کس نے بتایا. خالق اپنی توحید کے علم کی شان بتا رہا ہے کہ ہم نے ہی تو تمہیں بتایا ہے کہ شب قدر کیا ہے. جناب آپ ترجمہ کیا لے رہے ہیں کہ کیا معلوم تمہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ نہیں، تمہیں کس نے بتایا، کس نے پہچانوایا. جب نبی ہی کو نہ معلوم ہو تو امت کو کہاں سے معلوم ہوگا. قرآن اپنے پروردگار اپنے پہچانوانے کا اعلان کر رہا ہے، تو کبھی یہ ترجمہ نہ کریں کہ تمہیں کس نے بتایا. نہیں، تمہیں کس نے پہچانوایا. یہ ادراک کا ادراک سے ہے. ادراک کے معنی پہچانوانا، جس میں دو ہوتے ہیں، ایک پہچانوانے والا اور ایک وہ جسے پہچانوایا جا رہا ہے. جناب ہے یا نہیں؟ اور کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ ملائکہ کو اور روح کو نازل کرتا ہے. تہبت یہ جو ملائکہ ہے نا، اس میں اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ شب قدر میں کس حوالے سے گفتگو کو سنتے ہیں، لیکن یہ باتیں پہنچانا ضروری ہے. یہ جو ملائکہ میں جو الف لام لگا ہے نا، یہ ہے الف لام استغراق. کتنی 27-28 قسمیں ہیں الف لام کی، ان میں سے ایک ہے الف لام استغراق. اس کے کیا معنی ہے؟ یہ کل جنس کے اوپر دلالت کرتا ہے. یعنی تنزل الملائکہ، یہ جو الف لام ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ سارے کے سارے ملائکہ کو زمین پر بھیج دیتا ہے. ملائکہ کا کیا کام ہے؟ جی اس کی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں؟ کہتا ہے عبادتیں چھوڑو، جاؤ زمین پر. اگر وہ کام جس کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس میں اس عبادت سے زیادہ ثواب نہ ہو تو عدل الہی کے خلاف ہے کہ کہے گا میری عبادتیں چھوڑو اور جاؤ زمین پر. خالق کا عدل یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر وہ ایک کام کو چھڑوا کر دوسرے کام کے لیے بھیجے تو اس کا عدل یہ ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہو. کبھی اپنی عبادتیں چھڑوا کر شب قدر میں بھیجتا ہے اور کبھی حسین کا جھولا جھلانے کے لیے بھیجتا. جناب ہے ثواب زیادہ ہوگا یا نہیں؟ تو کہا کہ جاؤ زمین پر. تو یہ سارے کے سارے ملائکہ آ گئے جناب، الف لام کل ملائکہ. اب وہاں کوئی بھی نہیں. پھر کہتے ہیں والروح، جناب کل ملائکہ حضور، والروح، اور روح بھی آتا ہے. بھئی یہ روح کون ہے؟ الملائکہ میں تو سارے آ گئے، تو جبریل بھی تو اسی میں آ گیا یا نہیں؟ ذرا سا اس طریقے سے سن لیجئے جس طریقے سے میں سورہ قدر کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہی سب پرانی باتیں وہ میں بھی کر کے جا سکتا ہوں، مجھے کوئی مہنگا سودا نہیں. بھیا جبریل آ گیا الملائکہ میں یا نہیں آ گیا؟ کل ملائکہ ہے نا، جبریل ملک ہے یا نہیں؟ تو کل ملائکہ تو الملائکہ میں آ گئے. یہ روح کون ہے؟
جس کو الگ سے بیان کیا جا رہا ہے، اور درمیان میں یہ واو جو ہے یہ واو غیریت کا ہے، یعنی وہ ملائکہ کی جنس اور ہے، یہ روح اور ہے جو شب قدر میں نازل ہوتا ہے۔ تو اگر جبریل ہی سے مراد یہ روح ہے تو جب الملائکہ میں جبریل آ گیا تو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور واو خیریت یہ بتا رہا ہے کہ ملائکہ اور ہیں، یہ روح اور ہے جو شب قدر میں نازل ہوتا ہے۔ مولا علی سے جب کسی نے پوچھا فرزند رسول یہ سورہ قدر میں جو روح کا تذکرہ ہے یہ روح کون ہے، تو کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کیا سن رکھا ہے؟ کہا ہم نے تو یہ سنا ہے کہ یہ جبریل ہے جو آتا ہے۔ امام نے کہا انت ضالٌ، اصول کافی کے جملے ہیں، انت ضالٌ و تروی اہل الضلال، تو خود بھی گمراہ ہے، گمراہ لوگوں کی باتوں کو نقل کرتا ہے۔ کچھ بات پہنچ بھی رہی ہے؟ اصول کافی کے جملے ہیں جناب، تو خود بھی گمراہ ہے اور گمراہ لوگوں کی باتوں کو نقل کرتا ہے۔ مولا علی نے کہا الروح غیر غیر الجبریل، روح اور ہے، ملائکہ اور جبریل اور ہے۔ جناب اور نازل کس پہ ہوتا ہے؟ جامد شے پہ تو نازل ہو نہیں سکتا۔ ملک کے نازل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی صاحب شعور ہو، اور صاحب شعور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کمال نفس اتنا درجہ کمال پر ہو کہ کوئی رجس اس کے قریب آ نہ سکے، کیونکہ جہاں پر رجس آ جائے، جہاں نجاست آ جائے، وہاں ملک نازل ہو نہیں سکتا۔ ملک جامد شے پر آتا نہیں۔ کہنے لگے کعبے کی چھت پر آتا ہے، کعبہ صاحب شعور ہے، معلوم ہوا کعبے تک تو پہنچ گئے، مولود کعبہ تک نہیں پہنچ سکے۔ کعبے کی چھت پہ فرشتہ آتا ہے۔ اب سنیے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں یا معاشر الشیعہ خاصموا بسورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اگر تمہیں کسی سے بحث کرنا ہو اور اس کو قرآن سے دلیل دینا ہو، اور وہ تم سے بحث کرے اس بات پر کہ قرآن سے دلیل دو کہ تمہارا 12واں امام زندہ موجود ہے یا نہیں، تو اسے جواب میں سورہ قدر پڑھ کے سنا دو۔ میری بات پہ آپ ہوں ہاں ہوں نہ کریں، امام کی بات پہ تو کر دیں کم سے کم۔ کیا کہہ رہے ہیں امام؟ خاصموا بسورہ انا انزلنا، اس کو جواب میں سورہ انا انزلنا سناؤ، اور پھر اس سے پوچھو اگر ہمارا امام نہیں ہے تو یہ کون ہے کہ جس کے اوپر شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے؟ جناب اگر ہمارا امام زندہ نہیں ہے، بھئی کوئی تو دوسرا لانا پڑے گا یا نہیں؟ تو کیا دنیا کے پاس کوئی ہے جو ثابت کرے کہ جس پہ شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ یعنی آپ کے امام نے سب کا بھرم رکھا ہوا ہے یا نہیں ہے جناب؟ کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو آتے ہیں اللہ کا امر لے کر، تو امر لے کے کسی عام انسان پہ تو نہیں آئیں گے نا، صاحب امر ہی پر آئیں گے۔ اب آپ زیارت میں جب پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اے عصر اور زمانے کے صاحب آپ پر امام،
جس کے پیچھے امت ہو وہ امت کا امام ہوتا ہے، جس کے پیچھے زمانہ ہو وہ زمانے کا امام ہوتا ہے۔ دعا میں، زیارت کی دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ مدار الدہر ونوامیس العصر۔ دیکھیے زبان سے آپ دعاؤں مناجات کو پڑھ جاتے ہیں، لیکن آپ توجہ نہیں کرتے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ مدار الدہر ونوامیس العصر، زمانہ جس مدار پر گھوم رہا ہے اس مرکز کمال کا نام امام حجت ہے۔ جو آپ کہتے ہیں کہ اگر حجت نہ ہو ایک عام کے لیے بھی تو زمانہ قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ مدار تو امام کی ذات ہے، اور اس مدار کے گرد یہ زمانہ گھوم رہا ہے۔ تو اب جناب ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح آتی ہے۔ یہ روح جو سورہ قدر میں ہے یہ جبریل نہیں ہے۔ ابو بصیر نے پوچھا امام سے کہ فرزند رسول یہ روح کون ہے جس کا تذکرہ سورہ قدر میں ہے؟ کہا ہوا اعظم من جبرائیل، یہ روح جبرائیل سے افضل ہے۔ اعظم من میکائیل، یہ روح میکائیل سے افضل ہے۔ یہ وہ روح القدس ہے جو صرف اور صرف ہمارے جد محمد مصطفیٰ کو ملا۔ پھر رسول کافی کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ وہ روح ہے جو صرف اور صرف ہمارے جد کو ملا، اور ہمارے جد سے ہمیں ملا، کسی نبی کو بھی نہیں ملا، کسی ملک کو بھی نہیں ملا۔ تو اب تو دنیا سمجھے کہ ملائکہ کا اور انبیاء کا روح القدس ان 14 کے روح القدس کے مقابلے میں ناقص ہے۔ کہا کہ صرف ہمیں ملا یا محمد مصطفیٰ کو ملا؟ کہا ہوا مینارۃ من نور، یہ روح القدس کیا ہے؟ یہ نور کا مینارہ ہے جو صرف مصطفیٰ کو اللہ نے دیا، یا مصطفیٰ کے بعد ہم 12 کو عطا۔ برائے خوشنودی محمد وآل محمد صلوات۔ اب امام کہتے ہیں کہ یاد رکھو اس روح القدس کی طاقت سے ہم 12 وہ کر سکتے ہیں جو سارے ملائکہ مل کے بھی نہیں کر سکتے۔ جناب علی شک کر رہے ہیں؟ شک تو نہیں ہے کسی کو جناب؟ یقین رکھ کے سنا کریں، شک جنت میں لے کے نہیں جائے گا، یقین جنت میں لے کے جائے گا۔ امام نے کہا جب ہماری فضیلت سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہ کہو فضیلت نہیں ہے، کہو فضیلت تو ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ فضیلت کا انکار نہ کرو، یہ کہو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب یہ روح کون ہے؟ یہ ہے روح القدس کلی۔ امام نے کہا جس کو یہ روح مل جاتی ہے ہوا کامل غیر ناقص، وہ کامل ہوتا ہے ناقص نہیں ہوتا۔ کامل سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ جب علم عطا کر دیتا ہے تو اب کسی کے آگے علم کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا روح القدس کامل ہو اسے جبریل پڑھانے کے لیے آتا ہوگا۔ کچھ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس کا روح القدس کامل ہے اسے جبریل کہے گا کہ پڑھیے، اور وہ کہے گا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبریل کا روح القدس ناقص ہے ان کے مقابلے کے اندر، کیونکہ ان کے پاس تو وہ روح القدس سے کامل موجود ہے۔ اب امام کہتے ہیں توطیعہ مادۃ الکائنات، اس روح القدس کی طاقت سے ہم 12 کے 12 اور نبی پاک اور شہزادی فاطمہ زہرا ہم 14 کے 14 کے پاس اللہ نے وہ کمال دیا ہے کہ اگر کسی شے کو اشارہ کریں تو اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے مقام پر رک جائے۔ جناب یہ روح القدس کلی جو ہے وہ شے
اپنے مقام پہ رک جائے اس کی طاقت نہیں ہے. کیا مادہ ہماری اطاعت کرنے پر مجبور ہے؟ جناب یعنی اگر دھاگے سے بنے ہوئے شیر کو اشارہ کر دیں کن اسدن شیر ہو جا تو اپنے مقام پر رک نہیں سکتا، کیونکہ مادہ ان کی اطاعت کر رہا ہے اس روح القدس کے سبب سے جو شب قدر میں ان پہ نازل ہو رہا. اب سورہ دخان میں آپ کیا پڑھیں گے جناب؟ چلیے بات تو مجھے بہت کہنا تھی لیکن آج مزاج آپ کا مجھے ذوق سماعت نہیں اتنا نظر آ رہا ہے. سورہ دخان میں کیا پڑھیں گے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم. امر کو آج وہ تقسیم کرے گا. ہوگا یا نہیں ہوگا جناب؟ اگر خود ہی تقسیم کرنا تھا تو زمین پر ملائکہ کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر ملائکہ سے تقسیم کرانا تھا تو ان کو زمین پہ کیوں بھیجا؟ اس کا معنی ہے کہ امر تو اسی کا ہے، خود تقسیم کرنے آئے گا نہیں. اگر آ جائے تو توحید کہاں باقی رہے گی؟ ملائکہ کا وہ کمال نہیں ہے کہ وہ اس کو تقسیم کر سکیں. بھئی وہ تو امر کے غلام ہیں. تو اللہ دے رہا ہے ملائکہ کو. اگر ملائکہ ہی سے کرانا تھا، یہ بھی تو لکھا ہے نا کتابوں میں کہ ملائکہ ہی مدبرات الامور ہیں اور وہی امر کو تقسیم کرتے ہیں شب قدر میں. تو اگر ملائکہ سے ہی تقسیم کرانا تھا تو وہیں کے وہیں کرا دیتا ہے. زمین پہ کیوں بھیج رہا ہے؟ زمین پہ بھیجنا اس بات کی دلیل ہے امر اللہ کا ہے. لا ملائکہ رہے ہیں، کوئی ایسا بیٹھا ہے زمین پر کہ جس کے پاس وہ امر لے کر آتے ہیں جب تک اس سے اجازت نہ مل جائے. بس یاد رکھو عزیزو اور رش کرو اپنے مقدر کے اوپر کہ جس کے آگے ملائکہ سب بستہ اللہ کا امر لیے کھڑے ہوں اس کو اپروو کرانے کے لیے اسے امام زمانہ کہا جاتا. رائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اب کیوں ڈرتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں کہتے ہوئے کس کو کتنا رزق ملے گا، کون اجازت دے گا، کون اپروو کرے گا، امام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کی توحید خطرے میں نہیں ہے. فرشتہ بطن مادر میں تصویر بنائے تو اس کی توحید پہ لرزہ طاری نہیں ہوتا. جبریل آ کے ملک الموت روح قبض کرے تو اس کی توحید پہ لرزہ طاری نہیں ہوتا. فرشتہ بارش برسائے تو اس کی توحید پہ لرزہ طاری نہیں ہوتا. ہوائیں فرشتے چلائیں تو اس کی توحید پہ لرزہ طاری نہیں ہوتا. اگر شب قدر میں امام زمانہ امر کو تقسیم کر رہا ہے تو اس کی توحید خطرے میں پڑ جاتی. جناب اور بھی تو سارے کام ملائکہ سے کرا رہا ہے یا نہیں کرا رہا ہے؟ اس کی توحید بھی باقی ہے، اس کا کمال بھی باقی ہے، ان کا کمال بھی باقی ہے. بس اللہ نے کائنات کا نظام اسی طرح سے بنایا ہے کہ ان کو وسیلہ فیض الہی بنایا. اگر یہ جملہ پہنچ گیا، میں نے اس لیے بہت احتیاط سے جملہ استعمال کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ضرب چھلکنے لگیں. میں نے انتہائی احتیاط کا جملہ استعمال کیا ہے. ان کو اللہ نے وسیلہ فیض الہی بنایا ہے، یعنی اللہ کا ہر فیض، اللہ کی ہر رحمت جو وہاں سے چلتی ہے وہ زمین تک آ ہی نہیں سکتی جب تک ان 14 معصومین کا وسیلہ اختیار نہ ہو. یہ واسطہ فیض الہی. علم ہو تو وسیلہ یہ ہے، اور علم خالی قرآن و حدیث کا علم نہیں. آدم کو علم چاہیے، وسیلہ یہ ہے. جبریل کو علم چاہیے، وسیلہ یہ ہے. نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ کو علم چاہیے، وسیلہ یہ ہے. ان کے بغیر اس کا کوئی فیض ہم تک پہنچ
ہی نہیں سکتا. انشاءاللہ کل سے پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آج معلوم ہو رہا ہے آپ لوگ تھکے ہوئے بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو استدلال مجھے پیش کرنا ہے ابھی کوشش میری یہ ہے آگے کہ ابھی تو بہت مطالب رہ گئے ہیں، ابھی تو صحیح معنوں میں بات شروع بھی نہیں ہوئی ہے. ابھی تو ہمیں علم کی بحث ابھی مکمل نہیں ہوئی، پھر ہم خلقت کی بحث پر آئیں گے. علما سے کیا مراد ہے، معلم یعلم سے کیا مراد ہے، قلم کی بحث ابھی نہیں ہوئی ہے، پھر خلقت کی بحث ہوگی. اقرا بسم ربک الذی خلق، ابھی تو خلقت کی بحث ہی شروع نہیں ہوئی ہے. ابھی سے آپ لوگ اتنا گھبرا رہے ہیں، ابھی تو خلقت کی بحث شروع ہونا ہے، پھر پتہ چلے گا ہمیں اور آپ کو کیسے خلق کیا ہے اور ان 14 کو کیسے خلق کیا. بار الہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ ہے چاروں معصومین کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما. جو مومنین آج کی رات میں جو حاجات لے کر آئے ہیں بار الہ ان کی حاجات کو قبول و مقبول فرما. جو بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ عطا ہو. بار الہ جو مرحومین کل مرحومین مومنین و مومنات کی ارواح کی شادی روح کے لیے آج کی شب کے اندر تمام مومنین و مومنات کی ارواح کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دے. حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب